اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معجزات والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، جس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا اور اس پر سورج واپس لوٹا دے۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سورج غروب ہوتے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیر کر دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ایک بال ہی سفید ہوئے تھے، ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، آج صبح جب میں پروگرام کے لیے نکلا تو مجھے ایک خیال آیا اپنی خوش بختی پر اور اپنے ناظرین کی خوش قسمتی پر۔ مجھے رشک آ رہا تھا کہ صبح صبح اللہ کا یہ کتنا کرم ہے کہ ہم اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کا ذکر روز صبح صبح کرتے ہیں، ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر پاک کرتے ہیں، ان کے صحابہ اکرام کا ذکر پاک کرتے ہیں، اولیاء اعظام کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، ایسی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں بھی ملتی ہیں اور ثواب بھی بے پناہ ملتا ہے، تو یہ خوش بختی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں لوگ بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں، تاریخ بادشاہوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے، تاریخ میں شہزادوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن آج ہم 2 ایسے شہزادگان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی مثال اس آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، یہ 2 شہزادے وہ ہیں جو حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ایک کا اسم گرامی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے جو ہیں یہ اظہار نبوت سے 2 سال قبل جو تھے ان کا وصال ہو گیا تھا اور انہوں نے 2 سال ہی عمر پائی، اور دوسرے سیدنا عبداللہ جو ہیں وہ اظہار نبوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد بہت چھوٹی عمر میں شیر خاری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو، آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو سونگا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنی گود میں لیتے تھے، اور یہ وہ شہزادگان ہیں جن کے بارے میں متواتر حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کی حوریں ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اور ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے جس کو جب پڑھیں تو آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایمان کو آسمان کی بلندی ملتی ہے، یقین کو ایک خاص دولت ملتی ہے اور سیرابی ہوتی ہے روح کی۔ سیدہ مسلمہ اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دریافت فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم نے ابھی پورا دودھ نہیں پیا تھا، میری چھاتیوں میں دودھ ابل رہا ہے اور مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کے دودھ کی مدت بھی پوری نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھ کے فرمایا خدیجہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ جنت میں حوریں اس وقت قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو آپ سیدہ کے آنسو اور بڑھ گئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا تو ہم نے یقین کر لیا، ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے، ہم نے اس پہ یقین کر لیا۔ آپ نے فرما دیا کہ قاسم جنت میں دودھ پی رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ قاسم کو حوریں جنت کی جو ہیں وہ دودھ پلا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج ان دونوں ہستیوں کا ذکر ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ان کی قبر انور پہ کئی مرتبہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اس رمضان میں بھی میں جنت المالا میں سیدہ خدیجہ کے پائے اقدس پہ حاضر ہوا تھا اور ان کے صاحبزادے سیدنا قاسم ان کے قدموں میں، چھوٹی سی ننھی منی قبر، اب تو اس کی وہ حالت نہیں رہ گئی۔ آج سے کوئی 20-25 برس پہلے جب میں نے حاضری دی تھی تو وہ قبر تھی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پودا بھی تھا اور وہ ابھی 4 دیواری وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو ان دنوں ایکسیس تھی، وہاں تک جا سکتے تھے۔ تو مجھے سلام کرنے کی، فاتحہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ جنت میں چلتی پھرتی ہستیاں
سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد نہ کیا ہو۔ آج ان دو شہزادگان کا ذکر کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے اسکالر مشہور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عقیل صاحب، یہ بھی ایک یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، آپ ان تینوں سے واقف ہیں، اور پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی نوجوان اسکالر، بہت محنت کر کے میرے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ایک بڑے صوفی کے بیٹے ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سیدنا قاسم کا آپ ذکر پاک فرما دیں اور سیدنا عبداللہ کا یہ فرما دیں اور سیدنا ابراہیم کا پھر یہ کر دیں گے، میرا خیال ہے تینوں بانٹ لیں ہم۔ جی بسم اللہ۔ سعادت کی بات ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یقیناً اس قدر اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان، کیونکہ بیٹوں کے اوپر ہر ایک کو ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر بیٹے بھی ایسے ہوں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہوں، کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جن کو دودھ پلانے کے لیے حوریں بھی تڑپ رہی ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کے اور ان کی عظمت آشکارا کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین لخت جگر تھے، پہلوٹے آپ کے بیٹے تھے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائمی محبت تھی وہ اسی بات سے آشکارا ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بظاہر تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تورات اور زبور وغیرہ ان کتابوں میں آپ کی کنیت ابو القاسم بیان فرمائی گئی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو یہود و نصارہ جب آپ کو مخاطب کرتے تھے تو اکثر یا ابو القاسم کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی اور نہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے میرے علاوہ؟ وہ اس طرح ہے کہ جو احادیث اس میں ملتی ہیں اس میں فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ نام محمد رکھنا اور کنیت ابو القاسم رکھنی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کے ہو جائے۔ ویسے ابو القاسم کے نام سے کبار محدثین گزرے ہیں، انہوں نے کنیت اختیار کی ہے، امام طبرانی اور اس قسم کے دیگر۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بازار میں تو پیچھے سے آواز آئی یا ابو القاسم؟ جی وہ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھا تو اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے دوسرے ابو القاسم کو بلایا، تو اس کے بعد آپ نے منع فرمایا۔ جی اس کے بعد وہیں پہ اس دور کے لیے تھا جی، اس میں جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ فقہا نے اس بات سے منع کیا۔ کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کی بظاہر حین حیات تک تھا، اس کے بعد نہیں۔ میرا بھی یہی نقطہ، لیکن اس میں جو محتاط ہیں محدثین وہ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا اب بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، دونوں کو اکٹھا اب بھی نہ کرو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس بات سے ازہر من الشمس ہوتا ہے کہ حضرت قاسم، ہم روزانہ یہ پروگرام کرتے ہیں صبح نور، اور روزانہ لوگوں کو پروگرام کے شروع میں درود تاج شریف سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں آخر میں جا کے ابو القاسم کے لفظ بولے جاتے ہیں، تو یہ روزانہ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ، جی، تو یہ روزانہ کا ذکر خیر ان کے نام مبارک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسی شان ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود تاج کروڑوں انسان دنیا میں پڑھ رہے ہیں روز، اور روز ان کا ذکر پاک ہوتا ہے، کیا شان ہے جی۔ اور کسی بادشاہ، شہزادے، بڑے سے بڑے امیر، سفیر کسی کی ہے نہیں، کسی کا ایسے ذکر نہیں ہوتا جیسے سرکار کے اس لخت جگر کا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جعلت انا اقسم بینکم، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتا رہا۔ سبحان اللہ، مجھے بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوں۔ تو یہ اسم بامسمہ ہونا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہماری جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا عبداللہ، انہی کے اور بھی اسماء گرامی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غاری صاحب، اللہ کریم نے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو ہر اس پہلو سے گزارا ہے عملی طور پر جو پہلو حیات انسانی کو درپیش ہونا تھا قیامت تک۔ مثلا آپ دیکھیں نا، آپ یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے سامنے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر و طیب ان کا لقب ہے، اور آپ نے اپنے والد ماجد کے نام پر ان کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ واہ، اور اس سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو گئی
انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ 4 بیٹے تھے، کسی نے کہا 5 نہیں تھے. وہ بیٹے 3 تھے آپ کے، جو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اہل سیرت اتفاق ہے. ان کے لقب سے طاہر و طیب. اور آپ ابھی دیکھیے کہ ابھی وہ اہل بیت کی پاکیزگی کی آیات مدینہ میں اتری ہیں. اللہ نے ان کے القاب پہلے ہی پاکیزہ ہیں، طاہر و طیب ہے. یہ خاندان، ان کا ذکر بھی طاہر و طیب، بلکہ ان کا ذکر کر کے فکر و اذہان کو پاکیزگیاں عطا ہوتی ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور پھر حضرت عبداللہ وہ خوش بخت، بلکہ بخت تو ملتا ہے ان سے ہے کہ ان کا جب وصال ہو گیا، ان کے وصال کی بظاہر تو تکلیف تھی، لیکن ان کی برکت سے اللہ کریم نے جو سورت نازل کی ہے غازی صاحب، واہ، سورہ کوثر، جس رات ان کا وصال ہوا نا تو کفار بڑے خوش ہوئے، کیونکہ پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو چکا تھا. ٹھیک. اور جب ان کا انتقال ہوا، کفار نے کہا لو بھائی محمد نبی کریم علیہ السلام کو ابتر کہا، ڈھول بجائے. اور آس بن وائل بھی، یہ ابو لہب بھی، اور بھی لوگ سارے بدبخت کٹھے ہو گئے تھے. گستاخان رسول کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا اور کہنے لگے لو بھائی محمد کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہے گا. آج کی رات محمد کی نعوذ باللہ منقطع ہو گئے نسل. تو اللہ کریم کی دیکھیے غیرت دیکھیے، سارے انبیاء اپنی مدافعت خود کرتے رہے ہیں اور نبی کریم کی مدافعت خالق کائنات کر رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، محبوب آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، جڑ تو اس کی کٹے گی جو آپ کی گستاخی کرتا ہے. واقعی آج ابو جہل کی، ابو لہب کی، آس بن وائل کی، عتبہ عتیبہ شیبہ، کسی کی نسل ہی نہیں باقی، کسی کا نام نہیں. اور بلکہ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس سے مراد اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کا بیٹے بھی کام نہیں آئے، اس کی بدبختی سے اس کو بچا نہیں سکے. اور نبی کریم کا ذکر تو صبح قیامت تک بلکہ حشر تک ہوتا رہے گا. اہل ایمان اور عشاق آپ کے قلوب سے مشام جہاں کو معطر کرتے رہیں گے. اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کر بلند کیا ہے. اچھا جی، انا آتا ہے نا کل کوثر، یہ صورت ہے جس کا کوئی جواب 14 صدیوں میں نہیں کوئی لا سکا، یہ وہی صورت ہے نا؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ویسے تو سب سے مختصر صورت ہے یہ، اور جب اس کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کعبۃ اللہ کے صدر دروازے پر لٹکا دیا جائے اور عرب کو چیلنج کر دیا جائے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور اسی لیے وہ باقیوں کو اجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں اور اہل قلم بھی ہم ہیں، اہل زبان ہم ہیں. وہ آیت بھی پڑھ دو نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ مختلف یعنی مدارج میں ہے، پہلے سورت کا، پھر پورے قرآن کا چیلنج ہوا، پھر ایک آیت کا چیلنج ہوا کہ اگر، لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں آیا. پھر یہ سورہ جب وہاں عرصہ دراز تک کعبۃ اللہ کے صدر دروازے پر لٹکتی رہی تو آخر تھک ہار کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. اچھا، تو یہ سورہ کوثر. اور دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابتر کا لفظ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا، اللہ رب العزت نے یہ لفظ ان کے لیے قرآن مجید میں لائے. اب گویا کہ یہ قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازیبا لفظ کہنے کی یا جسارت کرنے کی کوشش کرے گا وہ ابتر ہے. یہ قیامت تو یہ قیامت تک کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ صرف آس بن وائل ہی نہیں. اب دیکھیں سیرت نگاروں نے لفظ بھی بڑے خوبصورت لکھے کہ خوش بخت بیٹے کا بدبخت باپ، عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ آس بن وائل، خوش نصیب بیٹے کا بدبخت باپ جس نے یہ بات کہی. تو قرآن نے ان شانیہ کا والابتر کہہ کر اس کا رد کیا اور فرمایا محبوب ابتر تو یہ ہے. اور آج ہم قرآن کی حقانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ان لوگوں کی نسلیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن آل رسول ہمیں نظر آتے ہیں، سادات ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ جو انا آتینا کل کوثر کے جلوے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب کوثر کا جو مفہوم ہے آپ دیکھیے کہ بہت سارے اس کے معنی ہیں اور کثرت کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کثیر کا لفظ بھی بولتے ہیں، اکثر کا بھی بولتے ہیں، کثار بھی بولتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ کوثر ہے اس کے اندر ایک خاص بات ہے. وہ خاص بات یہ ہے کہ کوثر اس کثرت کو کہا جاتا ہے کہ جہاں عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی، نہ کسی کا علم وہاں پہنچ سکتا ہے، اور نہ کائنات کے اندر آج تک ایسا ترازو بنا ہے کہ جو اس کثرت کا اندازہ لگا سکے کہ وہ کتنی کثرت ہے. ہماری فہم سے بالا ہے، وہ عقل سے بالا ہے. نہ کوئی ایسا علم آج تک کائنات انسانیت میں آیا کہ جو اس کوثر کا اندازہ لگا سکے. یہی اسی لیے مفسرین نے لکھا
کہ اس کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں، سرکار کا علم بھی مراد ہے، پھر خاص بات جو اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی اولاد کی کثرت بھی مراد ہے کہ آج ان کی نسلیں برباد ہیں، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو رب کائنات نے اس دستور کو بدل دیا، فرمایا محبوب اس سے پہلے جو اولاد کا سلسلہ تھا، نسب کا سلسلہ تھا، وہ مذکر اولاد سے چلتا تھا، تو آپ نے ان کو ابتر ہونے کا طعنہ، انہوں نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، تو آج سے ہم دستور ہی بدلتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کی اولاد ہوگی وہ آپ کی اولاد شمار ہوگی۔ اور یہی اعزاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ باقی لوگوں کی، عورتوں کی جو اولاد ہوتی ہے ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی۔ کوثر کے ذریعے یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا کیا گیا۔ سبحان۔ جی علامہ صاحب، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت اپنی ساری اولاد سے، چاروں بیٹیوں سے اور تینوں بیٹوں سے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ان کی محبت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دونوں کاندھوں پہ سوار فرمایا، اور گھر سے نکلے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے تو کہنے لگے حضور ایک مجھے دے دیں تاکہ میں اٹھا کے لے جاؤں، تو آپ نے فرمایا یہ سواری بھی اچھی ہے، یہ دونوں سوار بھی اچھے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف میں گئے اور وہاں صحابہ موجود ہیں، آپ فرمانے لگے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کی بات کہ جن کے نانا اور نانی سب سے بہترین ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا یہ دونوں، ان کے نانا اور نانی دنیا کے بہترین نانا اور نانی ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کا حال جن کے والد اور والدہ سب سے بہترین ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا یہی دونوں، ان کے والد اور ان کی والدہ سب سے بہترین ہیں۔ پھر فرمانے لگے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کا چچا اور جس کی پھپھو سب سے بہترین ہے؟ حضور بتائیے۔ فرمانے لگے یہ دونوں، ان کے چچا اور ان کی پھپھو حضرت ام ہانی اور حضرت جعفر طیار، وہ دونوں سب سے بہترین ہیں اور وہ دونوں انہی کے چچا اور پھپھو ہیں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں نہ بتاؤں جس کے ماموں اور جس کی خالہ سب سے بہترین ہیں؟ بتائیے۔ فرمایا یہ دونوں، ان کے ماموں قاسم اور ان کی خالہ زینب یہ سب سے بہترین ہیں۔ تو یہاں پر یہ جامع الصفات بھی ان دونوں ہستیوں کو ظاہر کیا جو ابھی علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ادھر سے چلتی ہے تو ان کو حضور ابنی اپنا بیٹا، میرا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نسبت یاد کرا رہے ہیں، حسن اور حسین تم نے ان ہستیوں کو نہیں بولنا۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں، ان دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا۔ حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ماموں کے نام پہ قاسم رکھا اور حضرت امام حسین نے اپنے دوسرے ماموں کے نام پہ عبداللہ نام رکھا۔ واہ واہ واہ، تو یہ کمال کی بات آپ نے کی ہے۔ ہاں جی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ بھی کنیت اختیار کر لیتے تھے ابو القاسم، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آج کے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں کہ ان دونوں کے نام جو ہیں وہ ان کی نسبتوں سے قائم ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اپنے بڑوں کو بھلایا نہیں کرتے بلکہ ان کے تذکرے اپنے نام کے ساتھ عام کیا کرتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے جڑ کے رہنا، اپنے بزرگوں سے تعلق۔ یہ جو آج کل بڑے بعض لوگ اپنے آپ کو ماڈرن اور دانشور کہتے ہیں، دانشور کا لفظ ان پہ صحیح نہیں آتا کہ جی یہ کیا ہے تاریخ کی باتیں پرانے یار وقت، وہ پھر شین کے نقطے ہٹا کے بولا کریں نا۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہیں، اور تاریخ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے پچھلی بڑی اچھی بات کی تھی، ڈاکٹر اکیل نے، اس نے کہا تاریخ تو ہے ہی ہماری، شاندار تاریخ تو ہے ہی ہماری۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین اکرام، مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر عقیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ خدیجہ سے بھی اور ازواج مطہرات سے اور اہل بیت سے سب سے جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ غازی صاحب، نبی کریم علیہ السلام اور حوصلہ دیکھیے سیدہ خدیجہ کا بھی، نبی کی صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ازواج مطہرات بلکہ ان کی نسبتوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بچوں سے ہی پیار نہیں تھا بلکہ ان کے بچوں سے بھی پیار تھا، بیٹیوں سے بھی پیار تھا، اور بیٹیوں سے اتنا پیار تھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے غزوہ بدر کا
غازی صاحب آپ دیکھیے حضرت رقیہ بنت رسول بیماراں حضرت عثمان غنی غزوہ بدر پہلا یعنی ایک طرح کا مار کا حق و باطل کا یوم الفرقان کہا قرآن نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان آپ ان کی عیادت کریں, اللہ ان کے پاس ہی رہیں, ان کے پاس رہیں, اور واپسی میں مال غنیمت میں ان کو اتنا حصہ عطا کیا اور اصحاب بدر میں شمار کیا. اصحاب بدر میں. اچھا وہ بھی سنا دیں, وہ جو سیدہ زینب کا ہار, وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار, جب ان کا شوہر جو ہے نا وہ بھی ان کو کفار مکہ زبردستی کچھ لوگوں کو نا بدر میں لے آئے تھے, تو جب قیدی بن کے آئے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیدیوں کے ساتھ سلوک جو ہے, تو آپ نے جو اس زمانے کے دستور کے مطابق فرمایا کہ فدیہ تھا دو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تو ان کے پاس وہ ہار تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور حضرت سیدہ زینب کو نبی کریم نے وہ ہار ڈالا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو وہ ہار جب سامنے آیا نا, دیکھیں نسبت, غازی صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کرم دیکھیے کہ آپ کی مازاغ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, اور صحابہ کرام ملاحظہ کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس, اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ مشاورت یعنی حکم نہیں دیا چونکہ ایک آفیشل ایک کام تھا اور مساوات رکھنی, مساوات کا فرمایا میرے صحابہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو. تو پتہ چلا کہ چیزوں کی حرمت ہے جن کی نسبت ہوگی. اور غازی صاحب غزوہ تبوک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے سواریوں کو پانی وہاں سے پانی پلاؤ جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. سبحان اللہ. اور ایمان بالرسالت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ نبی سے وابستہ جو بھی شے ہو اس کی توقیر عزت و احترام کیا جائے. جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا احترام نہیں کیا, اللہ نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ تو جو نبی کریم کے وجود اقدس کا حصہ ہے, واہ واہ واہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور پھر جو آپ کے روحانی یعنی صحابہ کرام جو. آج تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسا میوزیم ہوتا جہاں پہ سیدنا عبداللہ کے اور سیدنا قاسم کے وہ لباس ہوتا, چھوٹے چھوٹے, ہم ان کو چومتے, آنکھوں سے لگاتے, ان کے نالین ہوتے, ہم اس کو اپنے سر پہ رکھتے اور پھر فخر کرتے. اور وہ جو نعت کا شعر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تاجدار ہم بھی ہیں. واہ جی. ڈاکٹر صاحب نے ہار کا ذکر کیا ہے, تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ایک اور ہار کا ذکر ہے جو ہدیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا. کسی نے بطور تحفہ آپ کو پیش کیا تھا اور آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے, تو امہات المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت خوبصورت ہار ہے. فرمایا میں یہ اسے دوں گا جس کے ساتھ میں اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور پھر وہ آپ نے ہار حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ نواسی تھی کہ جو دوش نبوت پر سوار ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور سجدے کی حالت میں اتار دیتے, پھر اٹھاتے, پھر بٹھا لیتے. یہ اتنا پیار تھا حضرت سیدہ زینب اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ. اور پھر جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے, اور جب آپ اترے تو مغموم تھے. جب آپ باہر آئے تو پھر اس وقت چہرے پر اطمینان تھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو میرے سامنے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوف تھا اور دوسری طرف قبر کی تنگی تھی. میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی, اللہ نے میری دعا کو قبول فرماتے ہوئے زینب کے لیے قبر کو وسعت عطا کر دی. سبحان اللہ. کالر لے لیں بشارت. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحبہ سے محمد عمران لودھی صاحب بھی بات کر رہا ہوں. جی لودھی صاحب ویلکم. کوئی سوال ہے تو فرمائیں. اچھا میرے 2-3 مختصر سوال ہیں, مجھے پتا آپ کا وقت قیمتی. ایک تو میں نے غازی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب آواز ذرا بلند کر دیں بھائی. جی غازی صاحب جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ہماری ارواح سے اور پوچھا تھا الستُ بربکم, جی ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زیارت کروائی تھی. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں بھائی. یہ اسٹوڈیو میں بھائی آواز ذرا بلند کرو, پیچھے کنٹرول روم کو آواز بلند کریں, آواز بہت کم ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی. اچھا وہ الستُ بربکم جب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں وہ جو زیارت کروائی تھی ہماری ارواح کو, وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کیا روپ تھا, کس طرح ہمیں زیارت کروائی تھی؟ ٹھیک ٹھیک. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا
تمام کائنات کے لیے، جس میں تمام انسان اور حشرات اور جمادات اور سب آتے ہیں، ان کے لیے نبی ہے یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے؟ اور تیسری یہ ہے کہ وہ ہماری ایک محترمہ ہے پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، وہ آج کل پروگرام میں نہیں شرکت کر رہے۔ اچھا جی، تینوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں جی آپ کو۔ یہ دوسرا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے شجر و حجر کا کیا کہا ہے؟ تمام کے لیے نبی بن کر آئے۔ اچھا، تمام کے لیے نبی، جی بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب یہ سوالات آپ کی طرف۔ جی، شجر و حجر کی جہاں تک پہلا تو وہ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب الستو بربکم پوچھا تو ارواح کو زیارت جو ہے وہ کس طرح ہوئی اللہ تعالیٰ کی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہی اس انداز میں ہے کہ اس کا انداز نہ ارواح سمجھ سکتی ہیں، نہ انوار و تجلیات والے نوری فرشتے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور وہ سمجھا ہے تو صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ ایک ذات نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات یا اپنی قدرتوں کے ظہور کے ساتھ ان کو احساس دلاتا رہا۔ تو چونکہ ارواح سب کی ایک ہی شیپ تھی، ایک ہی شکل تھی، تو اس کے علاوہ جو ان کو آواز آئی، جو ان کے لیے رزق کا باعث، ارواح کی رزق کا جو ان کا مطلوبہ تھا یا باقی معاملات کا، تو اسی کو انہوں نے خالق سمجھ کر بلا کا لفظ بولا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت سے بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا رب ہوں، تمہیں رزق کیسا دیتا ہوں، بلا تمہیں کہاں سے، یہ ساری باتیں نہیں، صرف ایک ہی جملہ بولا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں، کیا تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ شروع سے جو ہے وہ جس انداز میں ہے اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن جب جنت میں سب جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب میں جاؤں گا تو جنت میں میرا استقبال خود رب کائنات فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھا جی، دوسرا شجر و حجر کے، جی، شجر و حجر کے حوالے سے کائنات کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج آپ نے پہنا ہوا ہے، اور عالمین کا اطلاق جس چیز پر ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یقیناً رحمت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ابتر کا یہ کیا ہے؟ وہ جو مخالفین تھے، ان شانئک هو الابتر، جی، میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق 4 لوگوں نے آپ کو یہ لفظ بولے ہیں۔ ٹھیک، ایک ابو جہل نے بولا ہے، ایک عقبہ بن ابی معیط نے بولا ہے، ایک عاص بن وائل نے بولا ہے، اور مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو ہے کعب بن اشرف نے بولا ہے۔ تو اگر ہم ان کی تھوڑی سٹڈی کریں کہ دشمن بے نام و نشان ہے کیسے، چونکہ عاص بن وائل زیادہ اس پہ بیان کیا جاتا ہے تو میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس میں جب عاص بن وائل مر گیا، اس کے 2 بیٹے تھے حشام اور عمر بن عاص، یہ بے نام و نشان کیسے ہو رہا ہے؟ جو اللہ نے کہا، اللہ کے اس کے تو بیٹے ہیں لیکن کیسے بے نام و نشان ہے؟ یہ گھر میں بات ہوئی کہ ابا نے وصیت کی تھی میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا، مطلب کفار بھی اتنا مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد پیچھے کوئی کار خیر کیا جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو حشام ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، اس نے 50 آزاد کر دیے، لیکن عمر بن عاص کی جب باری آئی تو کہنے لگا کہ میں آزاد تو کر سکتا ہوں لیکن ایسے نہیں کروں گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو آزاد کروں گا، اگر سرکار نے اجازت نہ دی تو باپ کی فرما برداری نہیں کروں گا بلکہ سرکار کی فرما برداری کروں گا۔ تو پھر یہ سارے حضور ہماری وفائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں جا کے عرض کیا حضور میرے ابا جی نے وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کرنا، 50 ہو گئے، 50 میرے ذمے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں آزاد کروں یا نہ کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب قیامت تک کے لیے بنا کے عطا فرمایا، ارشاد فرمایا لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذالک، اگر وہ ہوتا مسلمان، میرا کلمہ پڑا ہوتا، پھر تم اس کی طرف سے غلام بھی آزاد کرتے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرتے، اس کی طرف سے نفلی حج بھی کرتے، اگر میرا غلام ہوتا ہر چیز کا ثواب اس تک پہنچ جاتا۔ اب انہوں نے 50 آزاد نہیں کیے، جس کا بیٹا نہ ہو اس کو ایک دکھ ہے کہ میرا بیٹا نہیں، لیکن جس کے ہوں اور اس کے سر پہ خاک ڈالتے رہیں اس کے دکھ کتنے ہوں گے۔ اب یہ بیٹے تو اسی کے ہیں لیکن فرما بردار میرے آقا کریم علیہ السلام کے، وفا ادھر ہے، وفا ادھر ہے۔ اور عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس کے 3 بیٹے تھے، عمارہ اور خالد اور اس کے علاوہ ایک اور تھے، یہ 3 بیٹے تھے اس کے، لیکن وہ تینوں بھی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے،
اور اپنے باپ کو ملعون قرار دیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے باپ نے زیادتیاں کی. اسی طرح ابو جہل کو دیکھیں, ابو جہل بھی جو ہے اس کا ایک ہی بیٹا تھا, حضرت اکرمہ ہو گئے اور وہ حضور کے خادم ہوئے, اور اپنے باپ کے لیے انہوں نے کبھی بھی زندگی میں نرم گوشہ جو ہے وہ نہیں دکھایا. یہ ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ جن کو اپنے بیٹوں پہ فخر اور مان تھا انہوں نے اس کو بے نام و نشان کر دیا, اور جن کو یہ تانا دیا گیا تھا ان کے غلام بن گئے. مثلاً بیٹے نیک نہ بھی ہوں اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں یا آپ کے خلاف ادب کی بات کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے گستاخ ہوتے ہیں اب بھی اس دور میں. آپ نے بالکل جس آدمی نے ذرا سی بھی ادب سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے گستاخ ہوتے ہیں. یہ تو جناب بات آپ نے وہ کی ہے کہ جو خود بے ادب اور اپنا ادب کروانا چاہتا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے, قدرت کو منظور ہے. وہ جب مر جاتے ہیں تو پیچھے اولاد جو ہے ایسی چھوڑ جاتے ہیں جن کو فاتحہ پڑھنی بھی نہیں آتی. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جن کے لیے رب نے کہا تعظیم و توقیر کرو, ان کی تو کرنے نہیں دیتا اور اپنی کروانی چاہتا ہے, کہاں سے ملے گی تجھے؟ تو اس میں یہ ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی تمہارے سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ تم میت کو دیکھتے ہو اور اسی میت کا بیٹا اٹھ کے جنازے کے بعد کہتا ہے میرے ابا جی کے لیے دعا نہیں کرنی. اللہ جی جناب غازی صاحب, اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو کمالات عطا فرمائے اور ان کی جو زندگیاں تھی وہ تمام بڑی آسن و اکمل و اطیب صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع کر دیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری آنچ خوباں ہما دارن بعد خدا بدرگ تو یہ قصہ مختلف. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن وہ ہوئے نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے نور نظر جا رہے ہیں. ایک یہ کمال. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جدائی ہوئی وقتی روتے رہے بیٹے کی جدائی میں, تو نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے تو چلے گئے. ایک تو یہ پہلو دیکھیے کہ اللہ کریم نے یعنی شان حوصلہ صبر اور باپ کا کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ باپ کس طرح بچے کو ٹریٹ کرتا ہے. کہ نبی ہم آپ علیہ السلام کی مختلف جہاد ڈسکس کرتے ہیں, ایک باپ کا کیا رول ہوتا ہے, اور آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اپنی بچوں سے پیار کیا ہے, آپ نے تو تمام بلکہ زید بن حارثہ کا پڑھیے گا کہ جب وہ بک کر کہیں سے آ گئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں, تو بعد میں ان کا باپ اور چچا غمزدہ شاعری وہ پڑھنے والی غازی صاحب پڑھ کے دیکھیے, روتے ہوئے آئے اور ڈھونڈتے لوگوں پتہ چلا تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے, فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, زید حاضر ہے پوچھ لو اس سے. تو جب وہ آئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس کا دامن پکڑا؟ میرے آقا کا. نجم سبزواری نے اس کو بڑا خوبصورت پہنایا ہے, شعر کا انداز. کہتے ہیں کہ زید نے کہا کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے, دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے, بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ, ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے. میں نہیں جانا. اور مدینہ منورہ میں جب نبی کریم علیہ السلام کی سواری آتی تھی نا, عموماً ایسے ہوتا ہے جیسے آپ محلے میں جائیں تو بچے کھیل رہے ہو تو بھاگ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سواری جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوتے, بچے کھیل چھوڑ کر آپ کی طرف لپکتے تھے کہ آقا اگر آپ بھی شفقت فرماتے تھے. پھر جب اہل مدینہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتے تھے, جو بھی نیا تازہ پھل ہوتا آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا, آپ محفل میں سب سے پہلے وہ بچوں کو عطا کرتے ہیں. ہر نیا پھل اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. اچھا پتہ کیوں کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے نا مدینہ, تو آپ نے دعا فرمائی تھی یا اللہ ان کے پھلوں میں, ان کے باغات میں, یہاں کی فضا میں برکت پیدا فرما. تو پہلے نہیں تھا پھل اتنا ہوتا, وہ پھل بہت زیادہ ہوتا تھا برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے جب ہر نیا پھل آتا تو اہل مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں میں تقسیم بچوں کو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے چیزیں چھپانی نہیں چاہیے, ان کو کھلانے بھی چاہیے تاکہ یہ شفقت کا ایک ماحول ہے نبی. اور جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے ہجرت کے بعد, تو بچوں نے کیسا استقبال کیا تھا, تاریخ نے ثبت کر دیا. دیکھیے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں کے لیے تو ہے ہی, ہر شے کے لیے, جو بھی کوئی جاندار ہے, جو پرند چرند ہے, درخت ہے, اشجار ہیں, جو پہاڑ ہیں, ہر ایک کے لیے رحمت ہے ان کی ذات, اور نمونہ کامل اسوہ کاملہ ہیں ہر ایک کے لیے.
دنیا کے کسی خطے کا آدمی ہو، کسی خطے کا ہو، دنیا کے کسی رنگ کا، نسل کا، زبان بننے جینڈر والا، کی کوئی عورت تخصیص مرد نہیں، بالکل، بچہ بڑا سب عمر کے لیے، ہر حصے کے لیے اور ہر رتبے والے کے لیے، ہاں ہر آقا رتبے، علیہ الصلوۃ والسلام ہر منصب والے کے لیے، اسوہ حسنہ کامل اسوہ کہتے ہی اس کو ہیں جو پوری کائنات کے بچے سے بزرگ مرد عورت سب کے لیے اسوہ حسنہ ہو۔ اسوہ حسنہ جب اچھا کامل، اسوہ حسنہ میں وہ بھی تو شامل ہے، آج میرا خیال ہے ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، اسوہ کاملہ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کی خود تو نہیں کیا، آپ نے جو فرما دیا یا جس پہ خاموشی سکوت اختیار فرمایا، کر دی، اور آپ کے فرامین کو فالو کرنا یہی اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ واہ، اس میں خواتین و حضرات، اور دوسری بات دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں صرف ایک مخصوص طبقے کو کہا جائے اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو کیا ان کے نبی پاک نبی نہیں ہے؟ واہ، تو عالمین میں وہ شامل نہیں ہوں گے؟ بہت عالمین شکریہ۔ میں تو وہ بھی ہے۔ آج کا سوال میں نے پوچھنا ہے، ناظرین کرام، ہم ہر روز سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کا جو جواب صحیح دے اس کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے شہزادگان تھے؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہما 201 ہجری میں کم تشریف لے گئی تھی، اور جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا، خوش نصیب کا نام ہے جاوید صاحب، ان کا تعلق پشاور سے ہے۔ جاوید صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کے گھر پہ آپ کو ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی بشارت آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات جو صبر کے حوالے سے انہوں نے کی کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی 8 ہجری کے اندر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، 8 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی۔ 61 سال عمر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ 1.5 سال ایگزیکٹ ان کی عمر 1.5 سال ہوئی تھی۔ جی، یہ زیادہ اتفاق اس پہ ہے۔ 61 سال عمر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس عمر کے اندر کسی بچے کا اور بیٹے کا پیدا ہونا کتنی بڑی خوشی ہے، لیکن جب وہ وصال فرماتے ہیں، عالم نزا میں ہے، آپ کو خبر دی جاتی ہے، تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اور صبر کا جو مظاہرہ آپ نے کیا وہ آج اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک درس ہے۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز سے رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ، یہ رونا تو رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ چیخنا چلانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ نے اس پر منع کیا۔ پھر ان کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا کہ حضرت ابو رافع جو پیغام لے کر آئے اور خوشخبری دی پیدائش کی، ان کو آپ نے آزاد کر دیا، غلام بھی عطا کیا۔ جی بالکل، اور جو ان کی دایا تھی دودھ پلانے والی ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان کو آپ نے پورا باغ عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر یہ محبت صرف اپنی اولاد کے ساتھ نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام کو اٹھ کر کھڑا ہونا، پیشانی پر بوسہ دینا، اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ صرف اپنی اولاد کی ساتھ ہی محبت نہیں تھی، تعلیم امت بھی تھی کہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ اس طرح پیار کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ عیدگاہ کے اندر بھائی اسامہ بن زید غلام ہے، غلام زادہ ہے، ادھر حسنین کریمین ہے، اور اس طرف گود میں دائیں طرف اسامہ بیٹھا۔ جی بالکل، اور آپ اس بات پہ کا اندازہ لگائیے کہ عیدگاہ کے اندر لاکھوں صحابہ انتظار میں ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائیں، اور سرکار کہاں ہے کہ ایک یتیم بچے کو انگلی کے ساتھ لگا کر واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو نئے کپڑے پہنائے جائیں، تیار کیے جائے، کیونکہ وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اس لیے رو رہا تھا کہ تیرے بہن بھائی نہیں ہیں، تو یہ حسنین کریمین تیرے بھائی ہیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، یہ مولا کائنات ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ تیری اماں ہیں، اور باپ کی جگہ میں شفقت والا ہاتھ تیرے سر پر رکھتا ہوں۔ اور میں تو غازی صاحب یہ عرض کروں گا کہ جب وہ بچہ باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا، بچوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اصل میں یہ بارگاہ ہی ایسی ہے، یہاں روتے ہوئے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر کسی کو ایسے باپ کا ہاتھ مل جائے تو پھر اس یتیمی پر کون ناز نہ کرے۔ یاد ہے آپ کو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ جی تو موضوع ہمارا چل رہا تھا جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے نام کے ساتھ قاسم کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے. اور ایک حدیث پاک جو صرف امام بخاری نے روایت کی ہے، ان کے تفردات میں ہے، اور کسی نے روایت نہیں کہ یہ وہ الفاظ جو امام بخاری کے ہیں، باقی عمومی اکثر نے بیان کی ہیں. حضور فرماتے انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کے خزانے تقسیم بھی کرنے والا ہوں، وہ خازن بانٹ بانٹ کے خالی نہیں ہو گیا بلکہ اب بھی میرے پاس خزانے جمع ہیں. اور واللہ یعطی فعل مضارع ہے، اللہ اب بھی دے رہا ہے، آئندہ بھی دیتا رہے گا. میں اب بھی بانٹ رہا ہوں، آئندہ بھی بانٹتا رہوں گا. ساری کائنات انہی کا صدقہ انہی کا صدقہ ہے. تو اب انما انا قاسم و خازن، یہ خازن کے الفاظ صرف امام بخاری کے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو شرف المصطفیٰ میں امام ابو سعید الخرقوشی نے ایک روایت دی ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کا لفظ جو ہے اپنے صاحبزادے کی نسبت اسی لیے بھی اختیار فرماتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے، یقسم الجنت یوم القیامت بین الخلق، قیامت والے دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی جو مخلوق میں جنت تقسیم فرمائے. سبحان اللہ. دوبارہ پڑھیے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جو قیامت میں اپنے غلاموں میں جنت تقسیم فرمائے گی. تو تقسیم تو وہی کرتا ہے جس کے پاس وہ اب امام بخاری کی حدیث جوڑے، وہ خازن، دنیا کے خزانے نہیں، جنت بھی میرا خزانہ ہے اور وہ میرے پاس جمع ہے. تو جس کو چاہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اب بھی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. وہ خازن، اور خزانے جمع بھی ہیں. اب اس میں ایک اور بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اینٹی کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے. پوری کائنات میں جتنا مرضی ذخیرہ حدیث آپ تلاش کر لیں، کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اللہ نے کہا ہو کہ نہیں اب اس سے زیادہ آپ نے کوئی خزانہ نہیں دینا، یا اس سے زیادہ کوئی آپ نے جنت لمٹ ہے الاٹمنٹ نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی لوٹ سیل لگا دی، فرمایا جو کچھ بھی نہیں یار، ایک مرتے ہوئے کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں پھر بھی جنت دے دی جائے. سبحان اللہ سبحان. تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عنایات ہیں، اور اس میں نسبت وہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ والی حضور بار بار. اس میں میرا جو تخیل ہے وہ یہ ہے کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو یقیناً حضور بھی جب اپنے لیے قاسم کا لفظ بولتے ہیں تو اپنا لختے جگر تو ہر وقت یاد آتا ہوگا، اور یہ اپنے بیٹے کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ ہمیں آپ نے بتا دیا ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا. اور اس میں پھر ایک اور روایت، آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آیا مدینہ منورہ میں، آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے بھئی آج اگر میرا قاسم ہوتا نا تو اتنا بڑا ہو چکا ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروفیسر آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دل کی تکالیف کے لیے، ہارٹ ڈیزیزز کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کو مٹی کے نئے برتن پر زعفران اور ارک گلاب اصلی جو چکوال میں میرا خیال ملتا ہے، وہ کلر کا ہر کے پاس زیادہ، ارک گلاب سے لکھیں اور برتن کو دھو کر وہ پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے محبوب ہونے کا سب سے بہترین وسیلہ یہی ہے. اور آج کی کتاب نفحات سیرت، یہ سیرت کے مختلف موضوعات پہ یوں کہہ لیں کہ مختلف ٹاپکس پہ مقالہ جات ہے. ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب جو ہیں بہت مشہور ماہر تعلیم اور بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے اور کمال کی انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، پڑھ کے لطف آ جاتا ہے. ناظرین کرام، اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ایک سلطنت ہمیں عطا فرمائی تھی، اور وہ سلطنت مدینہ کا پرتو ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس میں امن و امان قائم رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور اس سلطنت سے پیار کرنا ہماری ذمہ داری اس لیے ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے محبت کی ہوائیں جاتی تھیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.